بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے نزول سے لے کر اسے کتابی شکل میں جمع کرنے کی مکمل تاریخ کو مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کا نزول کب سے شروع ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اسے کیسے محفوظ کیا، کتنے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حافظ قرآن بنے، کتنے صحابہ کرام نے کتابت کی، اس ساری باتوں کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سن 610 عیسوی میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورہ اقرا کی شروعاتی آیات میں قرآن کریم کی پہلی وحی ہے۔ قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ اس وحی کو اس صورت میں لکھو اور اس آیت کو اس آیت کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو آیات حفظ بھی کرواتے۔ اس طرح لکھے جانے کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوتا گیا۔ اس طرح 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حافظ قرآن بن چکے تھے۔ جو بھی صحابی حافظ بنتا اسے کسی نہ کسی قبیلے میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ صحابہ کرام میں ایک ایسی جماعت بھی صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے قرآن حفظ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت موسیٰ اشعری اور حضرت زید بن ثابت۔ یہ وہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی حافظ قرآن تھیں، جن میں 4 عورتیں بہت مشہور ہیں، جن میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ورقہ تھی۔ قرآن کریم حفظ کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں بھی موجود تھا، جو کہ کھجور کے پتوں، حلال جانوروں کی ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس وقت قرآن کریم کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس کچھ آیات تھی تو کسی کے پاس کوئی صورت۔ قرآن کریم کو لکھنے کی شروعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ہوئی، جو کہ فتنوں سے بھرپور تھا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب سے جب جنگ ہوئی تو 700 کے قریب حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان صحابہ کی شہید ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر 2-3 جنگیں اور ہو گئی تو قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ تلف ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں، اسے کتابی صورت میں لکھیں تاکہ اس کی حفاظت یقینی ہو سکے۔ اس مشورے کے بعد طے ہوا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں تحریر کی جائے۔ چونکہ وہ مصیبتوں اور فتنوں کا دور تھا، کوئی بھی اٹھ کر مخالفت کر سکتا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت احتیاط سے کام لیا اور اس کام پر زید بن ثابت کو مقرر کیا۔ چونکہ اس وقت پڑھا لکھا ہونا بہت بڑی مہارت کا کام تھا، لیکن ہر کسی کو قرآن لکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے زید بن حارث نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس بھی قرآن کریم کی آیات موجود ہیں وہ لا کر جمع کروائے۔ ہر کوئی قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ 2 گواہوں کو بھی لاتا۔ اس طرح گواہی کے ساتھ ساتھ قرآن آیت کو جمع کیا جاتا رہا۔ جمع کرنے کے بعد اسے لکھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جن کے سربراہ زید بن ثابت تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بار قرآن سنایا تھا۔ زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع کیا تو ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ اور حضرت سلیم شامل تھے۔ تمام قرآنی آیات کو جمع کرنے کے بعد حضرت عمر کے گھر لے جایا گیا، جہاں الگ الگ چیزوں پہ لکھے قرآن پاک کو ترتیب سے لکھنے کا کام شروع ہوا۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت بھی کرتے تاکہ آیات یا صورت لکھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس طرح اس کتاب مقدس کو لکھا گیا، جس میں پچھلی قوموں کی عبادات، دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے خاتمے تک، کافروں کی سزائیں اور مومنین کی جنت تک، انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کے خاتمے تک، اللہ کے تمام انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور تمام اول و آخر کا ذکر، ان ساری باتوں اور علوم کا سمندر جسے کتابی شکل دے دی گئی۔ اس کتاب میں کوئی
بھی تبدیلی کیے بغیر اسے محفوظ کر لیا گیا۔ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ان کو ان کے پڑھنے والوں نے تبدیل کر دیا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے والوں نے انہیں تبدیل کر دیا، لیکن قرآن کریم جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، نہ تو اسے تبدیل کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن کریم کو ترتیب دینے کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ اسے خوبصورت تحریر کیا جائے۔ اس کام کے لیے سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا۔ سعید ابن عاص انتہائی خوبصورت کاتب تھے، لہٰذا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور عربی خطاطی میں قرآن پاک کو لکھا۔ اس کے بعد تمام لوگوں اور حفاظ کرام کو جمع کیا گیا اور انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی گئی کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہ کیا اور تقریباً 33,000 صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ پھر اس کتاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفظ کے ذریعے کی ہے، نہ کہ تحریر کے ذریعے۔ اگر صحابہ حفظ نہ کرتے تو اختلافات بہت زیادہ ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔